قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی گالیاں بکا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی کمزوریوں کا احساس دلانا اور احسان فراموشی ترک کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فرض علوم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ایسا عاشق رسول بننے بھی قبول ہے کہ لاکھوں میں بیٹھے ہو تو دیکھنے والا کہے عاشق رسول بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا را یہ جھوٹے نعرہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناراض مت ہوئیے کہ میں جھوٹا نعرہ کہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ کرو موت قبول، داڑھی قبول کرو، اپنے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مجھ سے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو، نماز قبول کریں، آپ کے نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انہیں قبول کرے گا، کیوں نہیں کرتے قبول، کیوں رائے کا اختیار کرتے ہیں؟ صدیق اکبر تو دین کی تقویت کے لیے، دین کے قیام کے لیے جنگ کے کھڑے رہے، اور ہم اپنے دین کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا میں نعت خوانیوں کا مخالف ہوں نہ نعت خوانوں کا مخالف ہوں، آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں تو بالکل غلطی پر ہے۔ نعت خوانی ہماری روح کی غذا ہے، نعت خوانی ہمارے اہل سنت کا شعار ہے، کہیں پر نعت خوانی ہو رہی ہو، کوئی فلاں گلی میں نعت خوانی ہو رہی ہے، بتاؤ کون سے مکتب فکر کی طرف توجہ جائے گی؟ بولے صرف اہل سنت، یہ نعت خوانی ہماری شناخت اور پہچان ہے۔ میرا درد یہ ہے کہ ہم ان نعت خوان آرٹسٹ نعت خوانوں کو جو داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں، جو بعض اوقات نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جو لڑکیوں سے دوستیاں بھی کرتے ہیں، جو پیسے کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، وہ آسمان کا دیکھ لو، بڑے نعت خوان کو مجھ سے بلا کر دکھاؤ، اگر وہ آ جائے تو میرا نام بدل دینا، بھائی بھی پھپا دو، اور محفل گرم ہونی چاہیے۔ اگر پیر صاحب اعلان کر دینا کوئی کھڑا ہو کر پیسے نہیں دے گا بیٹھ جاؤ، نعت خوان کا موڈ آف ہو جائے، باہر نکل کے کہیں گے پیر صاحب نے منع کر دیا، اچھا خاصے لوگ آ رہے تھے، ہاں اس پیر صاحب کے بدل ہو جائے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ انداز غور کریں، ذرا غور کیجئے، آپ نے نعت خوانوں کو کتنا پیسہ دیا اور اپنے قریبی دارالعلوم جو اہل سنت کا ہے اس میں کتنا فنڈ دیا ہے۔ ایک عالم ریڑھ کی ہڈی ہے، علماء سے دین چلے گا، ہمارے اداروں سے عالم بنیں گے، انہیں میں مفتی بنیں گے، ان سے لیڈر بنیں گے، ان سے شیخ الحدیث بنیں گے، ان سے شیخ التفسیر بنیں گے، ان سے شیخ الفقہ بنیں گے، انہی سے مربی بنیں گے، انہی سے صحیح مشائخ بنیں گے۔ لیکن آپ اگر نعت خوانیاں کرتے رہے، مجھے دیانتداری سے بتائیے 1,00,000 نعت خوانی کر لیں، عالم بنے گا، لیڈر بنے گا، مفتی بنے گا، عالم بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ ہمارے نوجوان انٹرٹینمنٹ کے لیے اکثر جاتے ہیں، اس لیے ہم ناراض ہوں گے۔ میں ثابت کرتا ہوں، آپ ایک پوسٹر لگائیں بڑے نعت خوان کا، یہ فلاں آ رہے ہیں، مسجد بھر جائے گی، ہال بھر جائے گا، پھر مجھ جیسا کوئی پڑھ رہا ہوگا تو بولے یار ختم کرو اس کو، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، بڑے کو بلاؤ۔ یعنی ہمیں نبی کے ذکر میں مزہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں بڑے کو بلاؤ۔ اور اگر اعلان ہو جائے جی وہ بڑے نعت خوان صاحب نہیں آ رہے، بھاری لفافہ والے آرٹسٹ نعت خوان، دین کو بیچنے والے، اپنے بنگلے بنانے والے اور کم پیسے میں راضی نہ ہونے والے، کم پیسے دو تو ذکر نبی چھوڑ دینے والے، وہ نہیں آ رہے، بیمار ہو گئے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آج سے زیادہ بچپا چلا جائے۔ کیوں؟ تم نبی کے لیے آئے تھے کہ انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے؟ بتاؤ، وہ کون سی نئی بات کر رہا ہے؟ یہ نعت خوان وہی نعتیں سنائیں گے آپ کو جو یوٹیوب کے پر 1000 دفعہ پڑھی ہوئی ہیں۔ کیوں آتے ہیں آپ بیٹھنے کے لیے؟ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے بتائیں اس کا۔ اچھا آپ کہیں گے جس ثواب کے لیے مسعود صاحب رحمت نازل ہو، ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہا، بیٹھے ضرور بیٹھے، میں تو یہ کر رہا ہوں اس کے علاوہ کیا فائدہ یہ بتاؤ نا یار، یہ تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور نعت خوان صاحب کہیں گے پیر صاحب کے ریکویسٹ پہ 2 شعر، حضرت کی فرمائش پہ 2 شعر، چودھری صاحب کی 2 شعر، وڈیرا صاحب کی 2 شعر، یہ بخور صاحب کی 2 شعر، فلاں کے 2 شعر، یا اللہ کے لیے پڑھو گے یا سب پیروں فقیروں ان کے لیے پڑھو گے؟ اندر سے لٹکتا ہوا بچہ آ جائے گا امی کے لیے پڑھ دیں، لوگ امی کی فرمائش بھی پڑھ ڈالی، اللہ کے لیے کیا پڑھا تم نے؟ کر کے لفافہ نہیں بھیجیں گے۔ میرا درد یہ ہے ان کو لاکھوں روپے آپ دیتے ہیں، ان کے نخرے آپ برداشت کرتے ہیں، ان کے لاکھوں کی محفل کی یہ آپ رکھتے ہیں، محفل رکھتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، دینی اداروں کو کیا دے رہے ہیں آپ یہ بتائیں؟ میرے آقا نے نعت خوانی کی محفل رکھوائی تھی، بعد میں لنگر کھلائے؟ نہیں، آپ نے صحابہ کرام کو عالم بنایا، انہیں مفتی بنایا،
انہیں قاری بنایا. قاری سے مراد یہ قاری عام نہیں بلکہ قرآن پڑھنے والا جو تفسیر کے ساتھ قرآن کے مضامین کے ساتھ قرآن کو بیان کرنے والے ہوتے تھے. سرکار نے